تو یہ دلیلیں ہو گئی. اب آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے کہ نہیں؟ کوئی تو آپ کو سوال کر سکتا ہے. کوئی غیر مسلم بھائی آپ کے سامنے یہ سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے پاس کیا پرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم پیغمبر کہتے ہو وہ سچے نبی تھے؟ تو ہم یہاں پر 4 لیول رکھتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اس کی پوری زندگی کو ٹٹول کر دیکھیں گے کہ وہ آدمی کیسا تھا. وہ جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، چوری ڈکیتی کرتا تھا، شہرت کا جذبہ رکھتا تھا. جو دوسرا لیول آپ مقرر کریں گے کہ اس نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ پر کھڑا اترا کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے نا، بہت ساری کمپنیاں اپنا پلان پیش کرتی ہیں کہ میرا یہ پلان ہے، اس کے بعد وہ لوگ فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں، دعوے پر پورے نہیں اترتے. تو اس لیول پر بھی آپ پرکھ سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا لیول یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کو مانا وہ لوگ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. اسی طرح چوتھی چیز معجزہ ہے جس کو میراکل کہتے ہیں، یعنی انسان کی طاقت کی باہر کی چیز. اب آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پاس سے غار حرا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بیوی ہے ان کے پاس آتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے اور ان کو اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنی آپ بیٹی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آپ انک لتصل الرحم، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کمزوروں کو مدد دیتے ہیں، آپ بیواؤں کو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں، بیمار کو پوچھتے ہیں، ان کے حال احوال دریافت کرتے ہیں. اور جو شخص ایسا ہو جس کا کیریکٹر اتنا صاف ستھرا ہو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی برباد نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ ایک بیوی، کسی بھی بیوی کو اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کو اپنے شوہر کی سچائی برائی سب کچھ پتا ہوتی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گواہی ہے. اسی طرح آپ ان کے دشمن کی گواہی بھی لے لیجیے. ابو جہل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، ان کا بھانجا مسور بن مکرمہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ماما جان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیسے تھے؟ یعنی آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معاشرے میں اس سماج میں 40 سال تک رہے، سب کے سامنے آپ کا کیریکٹر کھلے ہوئے آئینہ کی طرح تھا. ابو جہل نے کہا میرے بھانجے ہم نے کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو تو امین کہا جاتا تھا، امانتدار کہا جاتا تھا. مسور بن مکرمہ جو ان کے بھانجے ہیں انہوں نے سوال کیا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے، کیوں ان کے ساتھ دشمنی کرتے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بھانجے بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان نے اور محمد کے خاندان نے سمان کا مقابلہ کیا، یعنی سماج میں اپنا سمان پانے کے لیے دونوں کا کمپٹیشن چل رہا تھا، بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا. انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا. دونوں جب مقابلے کی میدان میں ایک ساتھ پہنچ گئے تب بنو ہاشم کے خاندان سے اٹھ کر کے محمد یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اب اس کے جواب میں ہم کیا پیش کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ محمد نے نبی
ٹاپ پہ پہنچا دیا، اس لیے ہم کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ لیکن اس روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو فرعون هذه الامہ کہا گیا، یعنی اس امت کا فرعون اگر کوئی ہے تو ابو جہل ہے۔ وہ گواہی دے رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے۔ کون سی گواہی چاہیے؟ چلیے ایک اور گواہی دیتا ہوں۔ مائیکل ہارٹ ایک انگریز رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 100 پربھاوشالی جن کا پربھاؤ دنیا پہ پڑا، ان 100 ویکتیوں کا اتہاس لکھا، اور اس 100 میں ٹاپ پر کس کو رکھا ہے آپ کو پتا؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 100 ویکتیوں کی فہرست میں سب سے ٹاپ پر رکھا۔ یہ انگریز رائٹر ہے، غیر مسلم ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں بھی کامیاب رہے، دنیا کے معاملے میں بھی کامیاب رہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا۔ اب آتے ہیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعوے کی سچائی کتنی ہے، تو آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک امریکہ سے ایک نیوز پیپر نکلتا ہے نیوز ویک کے نام سے، اس نے ایک رائٹر نے ایک لیکھ لکھا اور اس نے بتایا کہ اس کورونا کے کال میں کیا دعا کرنا ہی کافی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مت کے قائل نہیں ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی مہاماری سے نپٹنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھو دعا کرو بیماری چلی جائے۔ کس نے لکھا؟ انگریز رائٹر لکھ رہا ہے، وہ بھی ابھی جسٹ نیوز ویک کی خبر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاعون ایک بیماری ہے جو مہاماری، وہ بھی ایک مہاماری ہے۔ آج کورونا ہے، اسی طرح ایک طاعون بیماری ہے جو مہاماری ہے۔ اس زمانے میں طاعون کی بیماری ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سنو کہ کسی جگہ پہ طاعون کی وبا پھیل گئی ہے تو تم اس جگہ مت جانا، اگر تم جہاں پر ہو وہاں پر وبا پھیل گئی ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جس کو کوڑ کی بیماری ہو، یہ بھی ایک بیماری ہے جو سنکرمت ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس سے دور بھاگو جیسے تم باغ سے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ اسی طرح 5 وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ آج کتنا ہاتھ دھونے کے لیے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دھونا کو غسل کرنا واجب قرار دیا، صاف ستھرائی پر اتنا زور دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صاف ستھرائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے، اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے بڑے بڑے ریسرچر، بڑے بڑے تھنکر، بڑے بڑے بدھیمان لوگ پریشان ہیں کہ ایک ویکتی جو ریگستان سے نکل کر کے آتا ہے اور دنیا کو ایسا پیغام دیتا ہے کہ دنیا کو 50 سال سے بھی کم عرصے میں بدل کر کے رکھ دیتا ہے، چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ رشیا کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے اسٹالن نے اکیلے 4 کروڑ انسانوں کو قتل کیا تھا، ماؤ سی تونگ نے اکیلے 7 کروڑ انسانوں کو قتل کیا تھا۔ یہ جو ویسٹرن کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے انسان کی لاشیں بچھا دی گئی تھی۔ کوئی بھی انقلاب بغیر خون کے پورے اتہاس میں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ ان کمیونسٹوں کا جب اتہاس شروع ہوتا ہے، یہ کلچر وہ جب اس دنیا کے اندر استھاپت کرتے ہیں تو خون کی ندیاں بہ جاتی ہے۔ آپ اتہاس کے پنے اٹھا کر کے اس کو پلٹ کر کے دکھا دیجیے۔ ورلڈ وار جس کو وشو یدھ کے نام سے آپ جانتے ہیں، دو وشو یدھ ہوئے، 2 ورلڈ وار ہوئے جس میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ پورے اتہاس کو اٹھا لیجیے، اسلام کے اتہاس کے ہر پنے کو پلٹ کر کے دیکھ لیجیے۔ اتہاس میں بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، حنین کی جنگ ہوئی، قادسیہ کی جنگ ہوئی، حطین کی لڑائی ہوئی، کسی بھی لڑائی میں بلکہ ساری لڑائیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بھی آپ اتنی سنکھیا دکھا نہیں سکتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں اتنی زیادہ ہتھیاریں اور اتنا زیادہ قتل عام ہوا تھا۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام کے ساتھ آتنکواد جڑا ہوا ہے؟ اگر ہم
ہے. جو اس سماج میں انفٹ ہے اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ نیچرل سلیکشن جو ہوتا ہے, نیچر جو ہے اسی کو سلیکٹ کرتا ہے جینے کے لیے. جو فٹیسٹ ہوتا ہے, جو جس کے اندر فٹنس ہوتی ہے, اور جو انفٹ ہوتا ہے اس کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوتا. اسی لیے آپ سرچ کیجئے نیٹ کھول کر کے H24 سرچ کیجئے. 3 لاکھ وکلانگوں کو انہوں نے کیمپ میں ڈال کر کے مار ڈالا تھا. یہ ہے ہماری انسانیت جو آج ہم کو سکھانے آتے ہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. انہوں نے افریقہ میں جا کر کے کچھ قبیلے تھے جن کے پاس اتنی بدھی نہیں تھی, جن کے پاس اتنا ایجوکیشن نہیں تھا, جو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. اس لیے انہوں نے کہا, کیا کہا ڈارون کے ماننے والوں نے, ناستکوں نے, کہ یہ جو ہے انفٹ ہے. اس لیے ان کو گوریلو جو بندر کی شکل کے ہوتے ہیں, بندر کے ساتھ پنجرے میں بند کر دیا. یہ ہے ان کی حقیقت. لیکن ہم کو فرصت نہیں ملتی, ہم کو ایسے ٹاپک پر اکتاہٹ ہو جاتی ہے, ہم اپنی معلومات بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم کو خرچ کرنے کے لیے آپ فلموں میں 3 گھنٹے خرچ کر سکتے ہیں بکواس دیکھنے کے لیے. لیکن جب آپ اسلام کی عظمت کی بات ہو, قرآن کی عظمت کی بات ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, تب آپ کو شیطان اس مجلس سے اٹھا کر کے بھگا کر لے جاتا ہے. مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے کہ غیرت کہاں ہوتی ہے لوگوں کی, کہ جہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے اس مجلس کو چھوڑ کر کے پیٹ دکھا کر کے بھاگ جاتے ہیں. خیر, اگر میری باتوں سے کسی ایک کے دل میں بھی چینجنگ آتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد, ان کو نبی مان لینے کے بعد ایک اور چیز کا اضافہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے وہ کوئی دیوانے اور پاگل نہیں تھے. قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ بغیر غور فکر کیے ہوئے اندھے بہرے ہو کر کے گر مت جانا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. کہ صحابہ کرام کا کیریکٹر, صحابہ کرام کی صفت تو ایسی ہے کہ جب ان صحابہ کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کر کے گر نہیں جاتے. یعنی مان لیا, کہہ دیا, مان لیا, ایسا نہیں, بلکہ وہ غور فکر کرتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں میں غور فکر کرنے کے لیے کہا, اور جو لوگ غور فکر نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں, میرے بزرگوں, آپ کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم سوال کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے نبی تم کیوں مانتے ہو, تو آپ کی پہلی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ جتنے اتہاسکار ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. جو لوگوں کے ساتھ عام بول چال میں جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی طرح اگر اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کوئی شخص, پوری زندگی کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہو جائے گا. اور دوسری دلیل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے پر لوگ چلے تو کامیاب. ایک اور چیز پر آپ غور کریں گے کہ دنیا میں بہت ساری تہذیبیں آئی, جیسے قرآن مجید میں آپ قوم عاد کے بارے میں پڑھتے ہیں, قوم سمود کے بارے میں. ان کا بہت بڑا سویلائزیشن تھا, بہت بڑی سنسکرتی, بہت بڑی تہذیب تھی. اسی طرح فرعون کے بارے میں پڑھتے ہیں, اور قرآن میں جو نہیں ہے جیسے میسوپوٹامیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, عراق میں بہت بڑی تہذیب تھی. موہنجودارو ہندوستان کے اندر سندھ میں ہڑپن سویلائزیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی بہت بڑا سویلائزیشن ہے. لیکن سب کے نام و نشان مٹ گئے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا. یہ دنیا کا شاید نمبر 1 سویلائزیشن ہے, نمبر 1 دین ہے جس نے 12 صدیوں تک حکومت کی, 1200 سال تک اس دنیا پر حکومت کی ہے مسلمانوں نے. اس
لیے میرے مسلمان بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب تاتاریوں نے مسلمانوں کی لاشیں بچھا دی تھی اور کھوپڑیوں کی میناریں تعمیر کی تھی، لال ڈیری کی کتابوں سے ندیوں میں پل بنایا تھا اس پار جانے کے لیے۔ ان تاتاریوں نے اسلامی حکومت کے پر خدشے اڑا دیے تھے، تہس نہس کر دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ لوگ آگے چل کر کے خود اسلام کے دامن کو تھام کر کے خود مسلمانوں کے رکشک بن گئے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاک مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے۔ شاید ہی کوئی ایسا دھرم ہوگا جو ہارنے کے بعد بھی وجیتا پر وجے پراپت کیا۔ دنیا میں اتہاس میں ہوتا ایسا ہے کہ جو شاسک ہوتا ہے، جو وجیتا ہوتا ہے، اس کے دھرم کو ہارنے والے ایکسپٹ کر لیتے، مان لیتے، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو ہارنے کے بعد بھی تاتاریوں کے دل میں جیت حاصل کر دیا۔ اسی طرح آج پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق ان کا ریسرچ ہے کہ 2070 تک یورپ کے اندر مسلمانوں کی آبادی عیسائیوں سے بڑھ جائے گی اور مسلمان ٹاپ پر آ جائیں گے، اور دنیا میں بھی عیسائیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور اسلام کی رفتار تیز ہوتی جائے گی، مسلمانوں کی آبادی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ آخر میں اسلام جو ہے سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ ابھی اسلام دوسرے نمبر پر ہے اور یورپ کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وہی یورپ جس نے اس سویلائزیشن کا بوجھ اٹھایا تھا، جس نے اس سویلائزیشن کا جھنڈا اٹھایا تھا، آج خود اس کا سویلائزیشن اس کی زمین پر اپنی موت کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت لگتا ہے کوئی بھی چینج لانے کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان ہر کوئی دین کا دائی بن جائے، چلتا پھرتا قرآن بن جائے، اس کو دیکھ کر کے پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی یہی ہے۔